السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہم لرن دعا کلاس کے اندر نماز سیکھ رہے ہیں، تو آج کے سبق کے اندر بھی انشاءاللہ ہم نماز کا جو اگلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو اکثریت پڑھتے ہیں اور مسٹیکس کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو حل کرواتا ہوں بڑے سہل اور ایزی انداز کے اندر، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس صورت کو ود ٹرانسلیشن سمجھیں گے۔ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو، چاہے کوئی نفلی نماز ہو، چاہے کوئی فردی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، اگر یہ صورت اس کے اندر ریڈ نہ کی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بڑی اہم صورت ہے، اور اس کے اندر جو احباب مسٹیکس کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو حل کرواتا ہوں۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ آتی ہے، تو یہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو اس کو آپ لازمی پڑھا کریں۔ بعض احباب اس بارے موقفات اس کے اندر ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ شروع کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، بلکہ راجح موقف یہی ہے کہ آپ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھا کریں۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کو پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے لفظ اللہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے، اس کی لام کو بریک کریں گے میم کے زیر کی وجہ سے، بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ، بسم اللہ، ہاں کو پھر آگے را کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، راہ آگے ہا کو بریک کرنا ہے، میم کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، الرحمن الرحیم، نررحیم نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، نررحیم، را الگ ہا الگ، نررحیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ اب دیکھیں یہاں غلطی کیا ہوتی ہے، یہ ہا بریک ہے، ٹھیک ہے، حروف حلقی میں سے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ۔ کتنے لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی جب ہم اس کو بریک ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب ہم اس موٹے ہا کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بن جائے گا تمام موت نعوذ باللہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی غلطی بن گئی، تو اس لیے میرے بھائی سورۃ الفاتحہ کو آپ اچھی طرح یاد کریں جس طرح میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ الحمد حابری کریں، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، رب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بات پڑھتے ہیں رب العالمین، یہ جو لام ہلتا ہے نا، لام کو نہیں ہلانا بلکہ کیا پڑھنا ہے، رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک، اس میم کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، مالک نہیں پڑھنا۔ ملک بھی قرات ہے، لیکن وہ قرات چونکہ دوسرے قرہ کی ہے تو ہم روایت حفص پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم مالک بھی پڑھیں گے، مالکی، مالکی، اس کاف کو لمبا نہیں کرنا۔ غلطی کیا کرتے ہیں، مالکی یوم، غلطی کرتے ہیں مالکی یوم الدین، یار انتہائی غلطی ہے۔ کاف کو کیوں لمبا کرنا ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا، ہم نے جلدی سے ادا کرنا ہے، مالکی، مالکی یوم الدین، اس کو میم کو ہم نے آگے دال کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف لام کو ہم نے گرا دینا ہے، اس الف لام کا ہم نے ادغام کرنا ہے، اس الف لام کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم
الدین یوم الدین. ٹھیک ہے. آخر میں یہ جو آپ کو پتہ ہے ہم چونکہ یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں تو اس حرکت کو ہم نے گرا دینا ہے. جہاں بھی ہم سٹاپ کریں گے جدھر بھی جس طرح یہ سٹاپ ہے سٹاپ آیا ہے نا تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گر جاتا ہے اور آخری حرف کی حرکت جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. اگر ہم اس حرف کو آگے کنیکٹ کریں گے اگلے حرف کے ساتھ یہاں آگے یہاں ہم رکیں گے نہیں سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر اس کی حرکت کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر کیسے ہوگا مالک یوم الدین ایاک. ٹھیک ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک رک بھی جاتے ہیں اور اس حرکت کو بھی واضح کر رہے ہیں. غلطی ہے انتہائی غلطی ہے. تو اس لیے آپ جب رکیں یہاں پر تو حرکت کو ختم کر دیں. کیسے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ایاک نعبد اس میں بڑی انتہائی غلطی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے پڑھتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک کو غلط کر دیتے ہیں. اصل میں لفظ کیا ہے ایاک ایاک نہیں ہے. اکثریت یہی پڑھتے ہیں ایاک. بھئی کتنی انتہائی غلطی ہے. ایاک مشدد پر کو پورا کرنا ہے ایاک پھر اس کاف کو لمبا نہیں کرنا. اور ایک یہ غلطی کرتے ہیں پھر دوسرا کہ کاف کو لمبا کیا کرتے ہیں ایاک بھئی غلط ہے. کاف کو لمبا نہیں کرنا اور یا کو مشدد پورا کرنا ہے ایاک نعبد. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے نعبدو پڑھ دیتے ہیں دال کو لمبا کرتے ہیں. دال کو لمبا نہیں کرنا. اگر لمبا کریں گے تو وہ تو پھر آگے واو مدہ بن جائے گا پھر صیغہ جمع کا بن جائے گا. یہ چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور پھر اگر اس کو آپ لمبا کریں گے تو پھر وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس دال کو لمبا نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے نعبد غلطی کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں نعبد یہ دو ہے نا یہ غلط ہے بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے نعبد ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس طرح ادھر بھی یہی ادھر بھی ایاک نہیں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک نعبد وَإِيَّاکَ نَسْتَعِينُ. نعبد لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اهدنا الصراط المستقیم. یہ ہاں ساکن ہے. ٹھیک ہے. نہیں کرنا نص نون کو آگے ملانا ہے. نون کو صاد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے نصراط اهدنا الصراط نص نون کو آگے صاد کے ساتھ یہ الف لام گر جائے گا بلکہ ادغام مدغم بن جائے گا. ادغام ہو جائے گا اس کا یعنی الف لام کو نہیں پڑھیں گے بس اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم قاف کو موٹا کرنا ہے یا کو تھوڑا لمبا کرنا ہے اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. میم کو آخر میں ہم جس کی حرکت کو گرا دیں گے اصل میں مستقیمہ ہے نا تو اس کی حرکت کو گرا دیں گے جب وقف کریں گے. نہیں وقف نہیں کریں گے تو پھر میں نے اوپر بتا دیا اس کو پڑھیں گے. پھر ہوگا اهدنا الصراط المستقیم پھر ماں کو واضح کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر سٹاپ ہی کریں بس سٹاپ کر کے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ہر جگہ پر سٹاپ کیا کرتے تھے اهدنا الصراط المستقیم. آگے صراط الذین اور اس غلطی کیا کرتے ہیں صراط اللہ لام کو موٹا کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. صراط لام بریک ہے صراط لا نہیں کرنا لا. ٹھیک ہے. ہون نیچے کی طرف کھلے صراط الذین
انعمت انعمت، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، پڑھتے ہیں انعمت، نون کو ہلا دیتے ہیں، نون کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، انعمت 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 نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، انعمت علیہم علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر، ٹھیک ہے، را بریک ہے، را بریک را کو آگے ملنا ہے، غیر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غیر المغضوب، میم کو غین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، مغضوب، ضاد کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ضاد کے بعد واو ہے نا، اس واو کو لمبا کرنا ہے، غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم، بی کو لمبا نہیں کرنا، بی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم علیہم علیہم، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، ولا لام کو آگے ضاد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر مد لمبی کرنی ہے، ولا الضالین ولا غلطی کر دیں، ولد دا پڑھ دیتے ہیں، بھائی دال نہیں ہے، اس کو زاد ہی ہم نے پڑھنا ہے، ولد دالین، یہ انتہائی قسم کی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے، ولا الضالین، میں دوبارہ پوری یاد ریڈ کر دیتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں اس کا ترجمہ بھی آپ احباب کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا، پھر بعد میں ساتھ ہی محاورہ بھی کر دوں گا، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ لفظی ترجمہ، ابا محاورہ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے، یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنا بہترین ترجمہ ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، ٹھیک ہے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ابا محاورہ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر، یا پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط، اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟
صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، ٹھیک ہے، دوبارہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، یہ آپ نے ترجمہ لکھ لینا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، غیر مغضوب غضب کیا گیا، غیری نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اس کا پورا ترجمہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب کیا گیا، علیہم جن پر مغضوب غضب کیا گیا، غیری نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، ولضالین اور وہ گمراہ ہوئے، اور وہ ولضالین اور وہ گمراہ ہوئے، یہ لا کا ترجمہ بعد میں اکٹھا کرتے ہیں، اصل میں ولضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور وہ گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور وہ کیا ہوئے ہیں؟ گمراہ ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں جن پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھلا۔ تو یہ ہے اس کا صورت کا لفظی ترجمہ اور بامہارت ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔